मान रहीम, जनाब स्पीकर साहब, एक बजट मैंने प्रेजेंट किया, उसके ऊपर स्पीचेस हुई और काफ़ी देर चलती रहीं। उसके बाद मैंने वाइंडिंग अप की कुछ दिन पहले। आज के दिन मैंने जो उस फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट्स पेश की हैं, उसके ऊपर फिर एक तकरीरें शुरू हो गई। किसी ने अमेंडमेंट्स के ऊपर कोई तकरीर नहीं की, कुछ चंद लोगों ने किया और मैं उनको आई अप्रिशिएट। अब फिर से तकरीरें शुरू हो गई हैं। किसी ने IMF के ऊपर तकरीरें शुरू कर दी हैं, किसी ने जनाब सुनामी पे तकरीरें शुरू कर दी हैं। तो मेरा ख्याल में तो हमने अपनी जो प्रोसीजर है उससे तो हम हट गए हैं। लेकिन खैर, अभी जब इन्होंने कह दिया तो मैं भी जरा इनको जवाब दे देता हूं। पहली बात तो इन्होंने की, जो मेरे ख्याल में मेरे दोस्त खुरम भाई ने की, कि ये कंसेप्चुअली ये बजट है, ये बैंकरप्ट है और फिगर्स भी ऐड अप नहीं होते। मेरे ख्याल में 74 साल की इस पूरी हमारी जो हिस्ट्री है, उसमें पहली दफा गरीब के लिए एक रोड मैप दिया गया जो इन्होंने कभी भी नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया। और इनको मुश्किल पड़ गई। अब 4 मिलियन सबसे निचले जो इनकम वाले लोगों को जब घर मिल जाएंगे, जब उनकी एग्रीकल्चर जो है उनको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेंगे, कारोबार के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेंगे, सेहत कार्ड मिलेगा और स्किल डेवलपमेंट मिलेगी, तो ये तो फारिग, तो इनको समझ नहीं आ रही। तो ये कंसेप्चुअली मेरी बात करते हैं, दे शुड टेल मी। इतनी बड़ी कंसेप्चुअल किसी ने कोई ऐसी 74 सालों में कही? लोगों ने बहुत बात की, जी हम रोटी भी देंगे और ये भी देंगे, फलान देंगे। किसी ने ये चीज कही और ये हमने कही है। तो कंसेप्चुअली अगर ये इनको समझते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये जाके अपना जरा थोड़ा सा सोचें इसके बारे में। फिगर जो ऐड अप नहीं होते वो इनके बारे में, वो तो यार इकोनॉमिस्ट जितनी मर्जी बातें करें, हमने तो जो फिगर्स है रखे हैं। और हमारा तो काम, मेरा तो काम बड़ा सिंपल है। ये मैंने फिगर्स रखे हैं और फिर करके दिखा देंगे। हम करने वालों में से हैं, हम बातें करने वालों में से नहीं हैं खुरम भाई। तो आगे चलते हैं। अब जो चीज़ा चीजें हैं वो मैं पकड़ लेता हूं, क्योंकि इसमें तो अभी बड़ी बड़ी तकरीरें हुई हैं। पहली बात कि इन्फ्लेशन की बात हुई। इन्फ्लेशन जो है अगर ये देखें तो कोर इन्फ्लेशन तो अभी भी 7% है, इनके वक्तों में भी 7% थी। लेकिन फूड इन्फ्लेशन बढ़ी है, जो मैं बार बार कह चुका हूं कि एग्रीकल्चर के ऊपर इन्होंने पैसे खर्च नहीं किए पिछले कई हुकूमतों ने। उसकी वजह से हम अब, जो आप ये खुद कह रहे हैं, इनके चंद मेंबरान कह रहे थे, हम इंपोर्ट करते हैं। अब हम गंदम इंपोर्ट करें, चीनी इंपोर्ट करें, दालें इंपोर्ट करें, घी तो पहले भी इंपोर्ट करते थे। और इंटरनेशनल प्राइसेस पहले कह चुका हूं कि 10 साल में इतनी बुलंदी पे नहीं थी जितनी अब है। तो जब आप इंपोर्ट करेंगे तो आप जाहिर है वो इन्फ्लेशन भी इंपोर्ट करेंगे। तो इस वक्त जो है हम क्या कर रहे हैं, हमने इसका एक ही चीज है और वो ये है कि आप एग्रीकल्चर को बढ़ावा दें और उसकी प्रोडक्शन बढ़ाएं। 17-18 के बीच में एग्रीकल्चर पे 1.6 अरब रुपया रखा गया था। इस कमिंग बजट के में 63 अरब रुपया रखा गया। और उसके बीच में मैं अगर ऐड कर दूं, जो हमने इस वक्त एग्जम्पशन निकालनी थी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, वो 100 अरब था, वो नहीं निकाली। तो आप अंदाजा करें, हम 150 अरब रुपया जो है एग्रीकल्चर पे लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं उस पर काम ही नहीं हो रहा। तो ये बातें अब छोड़ दें, जरा उस पर तवज्जो दें, जो अमेंडमेंट्स हैं उसके ऊपर जरा तवज्जो दें। अब बात आई कि जनाब गुर्बत जो है, गुर्बत बढ़ रही है। मैंने तो आपको कहा, निचले 4 मिलियन जो लोगों को हमने जाके डायरेक्ट इंटरवेंशन करनी है, ट्रिकल डाउन के ऊपर हम नहीं वो इन्हिसार करेंगे। सो हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट एक्शन कर रहे हैं। नहीं हुआ कभी पहले। तो ये चीजें हैं। आप कह रहे हैं गुर्बत, हम गुर्बत को कम करेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले चंद सालों के बीच में नीचे खुशहाली होगी। आज तो बिल्कुल सही है। आज तो यह है कि आपने अगर इकोनॉमी को श्रिंक किया, और क्यों श्रिंक किया हमने, क्योंकि 20 बिलियन डॉलर का डेफिसिट छोड़ के गया है आप, उसको संभालने के लिए हमें IMF जाना पड़ा। IMF ने कंडीशनैलिटीज लगाई
اکانومی کو شرنک کیا اور کووڈ ہو گیا. تو آپ دنیا کے اور ملکوں کو دیکھ لیں, وہاں کیا ہوا, کووڈ کی وجہ سے نیگیٹو گروتھ ہوئی. تو آپ اس چیز کو یہ نہ کریں, یہاں پالیٹکس نہ کریں. ہم یہاں جو چیز ہے جو میرٹ پہ بات کریں, تو میں تو میرٹ والا آدمی جی, میری تنقید کریں, میرٹ پہ کریں, میں انشاءاللہ اس کو ٹھیک کروں گا. لیکن اگر اس قسم کی آپ باتیں کریں کہ ساری دنیا کے بیچ میں نیگیٹو گروتھ ہو رہی ہے اور اگر ہمارا یہاں غربت بڑھی ہے تو اس کے اوپر باتیں ہو رہی. اب باتیں کرتے ہیں جی اریسٹ وارنٹ کی. یہ میں کہہ چکا ہوں وائنڈنگ اپ کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اریسٹ کریں گے. وہ سیکشن 203 کو ہم نے اس میں آپ دیکھیں گے ریفارم کر دیا, ری رائٹ کر دیا, اور ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ پاورز ایف بی آر کے پاس نہیں ہوں گی. یہ جو تھرڈ پارٹی وغیرہ جب جو ولفل جو ہے ٹیکس ڈیفالٹر ہے اس کے اوپر, اور جس کا جو ہے 2.5 کروڑ روپے سے اوپر کا ٹیکس ہوگا, وہ نہیں, اگر انکم ہوگی نہیں دے گا, تو اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. بٹ کمیٹی ہوگی جو میں ہیڈ کروں گا. لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ولفل ٹیکس ڈیفالٹرز کو ہم بالکل چھوڑ دیں, آپ کو معلوم ہے اس وقت ہمارے پاس لسٹ جو ہے 1.5 کروڑ لوگوں کی ہے جس کے پاس ہماری پوری انکم پروفائلز ہمارے پاس آ گئی ہیں. ہم چھوڑ دیں ان کو؟ پچھلے 72 سال 74 سال تو ہم نے چھوڑ دیا. تو نتیجہ کیا ہوا جناب اسپیکر, کہ ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی وہی 10% پہ پھر رہی ہے, 10-11. اور یہ نہیں ہے کہ یہ ان 3 سالوں میں یہ ہے, یہ پچھلے آپ دیکھ لیں جب سے پاکستان بنا ہے اس سے آگے گئی نہیں ہے کبھی. 10-11 میکسیمم 12. تو اگر ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی 20% تک نہیں لے کے جائیں گے اور 6 سے 8% تک گروتھ نہیں کریں گے تو ہم اپنے لوگوں کا کیسے خیال رکھیں گے؟ تو جب یہ اس سائڈ پہ ہوتے ہیں تو اور بات ہو رہی ہوتی ہے, اب ادھر چلے گئے ہیں تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب. لیکن اگر ولفل ڈیفالٹر ہوا اور ہمارے خیال میں اس نے پیسے نہیں دیے تو یہ رائٹ ہمارے پاس ہوگا جو میں ایکسرسائز کروں گا, وی ول اریسٹ دوز پیپل ہو آر ولفل ڈیفالٹرز آف ٹیکس. اب جناب باتیں کہی کہ ٹیکسیشن, ہم نے ٹیکسیشن ریشنلائز کر دیا ہے. آپ اپنی یہ کتاب پڑھیں, اس کے بیچ میں باتیں ابھی بھی وہی ہو رہی ہیں. آن لائن پلیٹ فارمز پہ ٹیکس ہے, ختم کر دیا ہے بھائی. صرف ان رجسٹر کے اوپر آن لائن اگر پلیٹ فارم جاتا ہے تو اس کو 2% دینا پڑے گا, جو وچ از نتھنگ. تو باقی جو ہے رجسٹر کے اوپر ہم نے وہ پہلے جو لگایا تھا ختم کر دیا. ہم نے یہ فوڈ آئٹم جس کے بیچ میں فلاور ہے, ملک ہے, چکن فیڈز ہے, اس کے بعد پروویڈنٹ فنڈ ہے, میڈیکل ہے, پینشنز ہیں, انٹرنیٹ ہے, ایس ایم ہے, یہ سارا ختم کر دیا. جو میں نے اپنی تقریر میں کہہ چکا ہوں, پھر سے آپ ریپیٹ کر رہے ہیں. ایگریکلچر, سر ایگریکلچر میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ 17-18 میں ایگریکلچر پہ فیڈرل لیول پہ 1.6 بلین خرچ ہوا تھا. اس وقت ہمارا فیڈرل لیول پہ 62 بلین روپیز ہے جو ہم خرچ کر رہے ہیں, اور پروونسز اس سے بھی زیادہ کر رہے ہیں. اور جو میں نے ایگزمپشن کی بات کی, فرٹیلائزر کے اوپر 70 بلین ہے اور پیسٹیسائڈ پہ 30 بلین کی ایگزمپشن ہم نے ابھی رکھی ہوئی ہے. تو یہ نہ کہیں کہ ہم اس کے اوپر نہیں. اب ایک مسئلہ آیا اور بڑا مسئلہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے, ٹیکس جو آن کاٹن اور اس کو بنولا. یہ ٹیکس کاٹن پہ نہیں ہے. کاٹن آپ نے کی, آپ نے جنر کو دی, جنر نے وہ جن کی اور سپنر کو بیچی. جب سپنر کو بیچی تو وہ ایک قسم سے ایک چین کا پہلا سٹیپ ہے. اس نے ادھر سے بیسیکلی ان کو چارج ہوا جیننگ فیکٹریز کو, اور اس نے ٹیکسٹائل والے سپنر سے پیسے لے لیے واپس. وہ پہلے ٹیکس 10 تھا, اب 17 ہے. لیکن دیٹ از لائک ایوری ادر انڈسٹری. دوسرا بنولا والا جو وہ سیڈ کو اپنے پاس تھوڑی رکھ دیتا ہے, وہ جا کے جو آئل جو میکنگ کمپنیز اس کو بیچتا ہے. تو اس کے اوپر لگے گا اور اس سے اس نے واپس لے لینا ہے جو آئل ایکسپیلرز ہیں وغیرہ. تو ان کو تو کچھ نہیں ہونا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے نہیں لگا ہوا تھا تو ابھی بھی نہیں لگنا چاہیے. تو ہم یہ ریشنلائزیشن کر رہے ہیں, تو اس کے بیچ میں ان کے اوپر بوجھ کبھی بھی نہیں آئے گا. اب بات ہوتی ہے جناب کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی بات ہوئی. انڈائریکٹ کون سے ٹیکسز ہم نے ایسے لگا دی؟ یہ آگے سمجھنے کی کوشش کریں کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کا کیا ہم نے ریٹ بڑھا دیا ہے, 17% زیادہ ہو گیا. ایز اے میٹر 17% سے کہیں کم ہو گیا, کئی چیزوں میں ہم نے کم کر دیا. اگر تھوڑی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو ٹیکسز جو ہے ہماری ٹریڈ جو کہ 18 ٹریلین روپے کی ٹریڈ ہے, 18 ٹریلین روپے کی ٹریڈ ہے, وہ ٹیکس نیٹ میں ہی ہے نہیں ہے. اس میں سے صرف 3.5 ٹریلین ٹیکس نیٹ میں ہے اور 150 ارب روپیہ ہمیں ادھر سے ملتا ہے.
ہم کوشش کریں گے اس بجٹ میں کہ وہ ہم نیٹ بڑھائیں. جب وہ نیٹ بڑھائیں گے تو اماؤنٹ آف انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے وہ ہمارے پاس زیادہ اکٹھا ہوگا, لیکن کنزیومر پے کر رہا ہے. ابھی وہ پیسے دے رہے ہیں, اپنے اس سے لے رہے ہیں کنزیومر سے, وہ سیلز ٹیکس لے رہے ہیں جو ہمیں نہیں دے رہے. تو جب ہم ان سے لیں گے تو ہمارا جو بیسکلی بیس تو بڑھے گا. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیا ٹیکس لگا رہے ہیں, تو ذرا تھوڑے سمجھیں. میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا انڈائریکٹ ٹیکسز جو آپ بات کر رہے ہیں. ہم صرف یہ ہے کہ وہ ٹریڈ ہے 18 ٹریلین کی ٹریڈ ہے اور 3.5 ٹریلین جو ہے وہ صرف کیپچر ہو رہا ہے. ہم اس کو جا کے 3, 4, 5 ٹریلین اور بڑھائیں گے تو اس کے اوپر جو ٹیکس کلیکٹ ہوگا تو وہ تو ہمارا جو سیلز ٹیکس تو بڑھاوا ہوگا. سو دیٹ ڈز ناٹ مین کہ عام آدمی کو وہ ٹیکس لگ گیا ہے, کیونکہ وہ دکاندار اس سے ٹیکس لے رہا ہے. سو اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑی چیز تھی, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں اینڈ پہ یہ کہوں گا کہ یہ بل جو ہے میں نے آج امینڈمنٹس دیے ہیں, اس پہ خدا رہا آپ توجہ دیں, اس کو آج ڈسکس کریں اور اس کے بعد لیٹس گیٹ اوور اٹ. بہت شکریہ.